بھرپور تعلیم خداوند کے کلام کے لیے، باپ بیٹے روح القدس کے لیے اور خداوند کے خادم جناب پاسٹر عثمان سیس صاحب کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے اور انہیں دعوت دیں گے کہ وہ خدا کا کلام ہمارے درمیان بانٹیں۔ شکریہ پاسٹر سیمن شیل صاحب اور پاسٹر بھائی کاشف پول صاحب، جن کی وساطت سے آج ہم یہاں پہ جمع ہیں تاکہ ہم گیتوں کے وسیلہ، دعاؤں کے وسیلہ اور سب سے بڑھ کر خدا کے کلام کے وسیلہ برکت پائیں۔ صاحب کے ہاللیلویہ، زور سے کہ ہاللیلویہ۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں وقت دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں۔ تو جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ مرکز رسول کی انجیل ہے اور اس کا 16 باب، اس کی 15 آیت خدا کے کلام میں پڑھیں گے اور سنیں گے۔ خدا کے کلام میں مرکز کی انجیل 16 باب اور اس کی 15 آیت پڑھیں گے۔ جی مرکز کی انجیل 16 باب جیسس ہاللیلویہ۔ اور سب یہ آپ پڑھ دیں۔ چلے میں پڑھتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ جی خداوند کے کلام میں یوں مضمون ہے، جی 15ویں آیت، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین آمین۔ دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں جاؤ اور ساری خلقت کے سامنے کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو۔ جاؤ اور کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو۔ اور جب ہم خدا کے کلام کی اس بات کو دیکھتے ہیں تو یسوع کے 12 جو شاگرد تھے یرشلم سے نکلتے ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ دنیا میں پھیلتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ ترکی کے شہر عرفا میں آ کر منادی کرتے ہیں۔ اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جب کام کیا، بڑا کام کیا، چونکہ یہ یسوع کے کہنے کے مطابق نکلے ہیں، کیونکہ لکھا ہے جب تک بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کریں؟ خدا نے بھیجا، جاؤ۔ اب جب یہ جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ عرفا کا جو بادشاہ تھا، عرفا کے جو شہری تھے وہ سب مسیح ہو گئے۔ اور اس وقت جو پیسہ استعمال ہوتا تھا، اس پیسے پر کوئی کسی انسان کا نہیں، کسی بادشاہ کا نہیں، کسی اور شخصیت کی تصویر نہیں، بلکہ کراس، اس پیسے پہ کراس کا نشان بنا۔ بولو ہاللیلویہ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع کے جو شاگرد تھے وہ بڑے بیدار اور بڑے ہوشیار اور خدا کے روح سے بھرے ہوئے وہاں پہ پہنچے۔ اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے منادی کی ہے۔ کس چیز کی منادی کی ہے؟ یسوع نے کہا جاؤ ساری خلقت کے سامنے اس کی منادی کرنی ہے، انجیل کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انجیل میں ہے کیا؟ یسوع نے کوئی اور کتاب کے بارے میں نہیں کہا، کسی اور کے بارے میں نہیں کہا کہ اب فلانی کتاب، اس سے مہنگی بھی کتابیں ہیں، لیکن زندگی اس کتاب میں ہے۔ بولو ہاللیلویہ۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں جلدی سے یوحنا کی انجیل دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اور اس کا 5واں باب ہے۔ بیٹھ جائیں گے، میں پڑھ دیتا ہوں، خود ہی پڑھ دیتا ہوں۔ ترتیب بڑی اچھی ہوتی ہے، پھر وہ خراب ہوتی ہے۔ 5واں باب اس کی 39 اور 40 ہے۔ بھائی صاحب اگر پڑھنا تو جلدی پڑھیں، دھیان سے دیکھیں کیا لکھا ہے۔
39 और 40 है। तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो इसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। इसमें क्या है? हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। क्या गवाही देती है? कि यीशु जिंदगी है, यीशु खुदावंद है, यीशु शाफी है, यीशु निजात देता है। उसने कहा मेरी गवाही देती है। और आगे 40 साल में लिखा है, फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। जिंदगी पाने के लिए तो अगर हम यीशु के पास जाते हैं तो जिंदगी यीशु के पास है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, अंजील में लिखा है, अंजील ये कहती है जाओ सारी खलकत के सामने किसकी मुनादी करनी है भाई? अंजील की। और अंजील में जो है गवाही देती है यीशु की कि यीशु जिंदगी है, यीशु शिफा है। बोलो हालेलुया। तो किनको भेजा? शागिर्दों को। अब यहां पे देखते हैं यीशु ने कहा जाओ, देखते हैं किन के पास भेजा है। जब हम पौलुस रसूल का खत देखते हैं, रोमियो के नाम खत है पौलुस रसूल का, और उसका 8वां बाब, तो यहां पे देखते हैं 8वें बाब में उसकी हम 19 आयत पढ़ेंगे, सॉरी 22, पहले 22 पढ़ेंगे। लिखा है 22 पे, क्योंकि हमको मालूम है, हमको मालूम है सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराती है और दर्दे ज़ा में बड़ी तड़पती है। मखलूकात, तो यीशु ने कहा सारी खलक के सामने, अब जो सारी खलकत है ये 7.5 अरब लोग हैं। कितने लोग हैं? 7.5 अरब लोग हैं। और आज जब हम तारीख पढ़ते हैं तो यहां पे हमें मिलता है दुनिया में जो ज़बानें हैं वो 6,528 ज़बानें हैं जो बाइबल के बोझ पर बनी, जो इख्तिलाफी ज़बानें हैं। लेकिन ये सारी ज़बानें बोलने वाले एक ज़बान का जो कि गैर ज़बान है, खुदा की ज़बान है और रूह कुदस की ज़बान है, सारे उसकी तरफ जाते हैं क्योंकि वो पाक ज़बान है। सारे बोलो हालेलुया। क्योंकि जितनी भी ज़बानें हैं, अगर उर्दू है, फारसी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, ये इंसान ने गंदी कर दी है। इसमें चुगलियां, गालियां, झूठ, लेकिन रूह कुदस की ज़बान ऐसी है जो कि अकल की नहीं बल्कि रूह कुदस की ज़बान है जिसमें आप किसी का बुरा नहीं सोच सकते। बोलो हालेलुया। अब यहां पे लिखा है कि सारी मखलूकात, इसमें 237 कौमें हैं, लेकिन खुदा ने किसी कौम को मुकद्दस कौम नहीं कहा सोए मसीहों की। उसे कहा तुम मुकद्दस कौम, शाही कहनों का फिरका हो। और ये यीशु मसीह के कलाम में लिखा हुआ है। बोलो हालेलुया। और दुनिया में जो मजहब है वो 117 मजहब है। किसी मजहब को ये शर्फ हासिल नहीं है कि वो यीशु की मुनादी करे सोए मसीहों की, सोए यीशु के बेटों के, खुदा के बेटों के। क्योंकि जब हम कहते हैं खुदा, यीशु खुदा का बेटा है, हम भी खुदा के बेटे बन जाते हैं। बोलो हालेलुया। और यहाँ पे देखते हैं क्योंकि हमको मालूम है सारी मखलूकात अब तक क्या कर रही है? कराहती है दर्द-ए-ज़ा में। तो कराहती कब है? जब इब्लीस उन्हें तंग करता है, बीमारियों में, परेशानियों में। लेकिन एक बात याद रखें, ये इंतजार कर रहे हैं किसी खास का, और वो खास कौन है? खुदा के बेटे जो है वो खास है। और खुदा के बेटे कौन है? यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे कबूल किया उनको उसने खुदा के फर्जंद बनने का
حق بخشا ہے، یہ ان کا حق ہے، وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے جو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ کس کی ہدایت سے چلتے ہیں؟ خدا کے روح کی، وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ جو ابلیس کے روح سے چلتے ہیں، کسی اور روح سے چلتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے۔ یہ بات ہے جو خدا کے روح سے چلتے ہیں، خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ شرف ہمیں حاصل ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ بولو ہاللیلویا۔ اب دنیا کیا کر رہی ہے؟ کراتی ہے تکلیفوں میں، بیماریوں میں، کینسر میں اور ٹی بی میں اور طرح کی بیماریوں میں، لیکن یہاں پہ لکھا ہے وہ کراتی اور درد ازا میں تڑپ رہی ہے، لیکن کسی کا راہ دیکھتی ہے۔ کس کا راہ دیکھتی ہے؟ 19 آیت پڑھتے ہیں۔ کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھ رہی ہے۔ کن کی راہ دیکھتی ہے؟ خدا کے بیٹوں کی راہ۔ کب خدا کے بیٹے ہیں اور ہمیں بچانے؟ کب خدا کے بیٹے ہیں اور ہم مصیبتوں سے رہائی پائیں؟ کب خدا کے بیٹے ہیں اور ہم آزاد ہو، ہم نجات میں؟ کیونکہ یہ شرف جو ہے وہ خدا کے بیٹوں کو حاصل ہے کہ وہ کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ بولو ہاللیلویا، زور سے بولو ہاللیلویا۔ اسے ضرورت ہے اگر ہم خدا کے بیٹے ہیں تو پھر ہمیں دنیا تک پہنچنا ہے۔ یسوع نے کہا جاؤ، کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کن کو کہا؟ خدا کے بیٹوں کو جاؤ۔ مخلوقات کرا رہی ہے، تڑپ رہی ہے، راہ دیکھ رہی ہے خدا کے بیٹوں کی۔ بولو ہاللیلویا۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جو خدا کے بیٹے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمیں نجات پائی ہے، ہمیں دنیا تک پہنچنا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا جاؤ ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو، کیونکہ انجیل جو ہے اس میں انجیل ہے، اس میں شفا ہے، اس میں نجات ہے، اس میں رہائی ہے، اس میں کامیابی ہے۔ یہ ہماری قسمت ہے، یہ ہمارا نصیب ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ہماری کیا ہے؟ ہماری قسمت، ہمارا دنیا قسمت سڑکوں پہ ڈھونڈتی ہے، لیکن ہمارے یسوع نے کہا جہاں 2 یا 3 جمع ہوں گے میں ان کے درمیان ہوں۔ اور یہ بہت بڑا خدا کا کام ہے، اور خدا کے بیٹے یسوع کے نام کو جلال ملے جو آ جاتا ہے اور رہائی دیتا ہے۔ اور یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مخلوقات کراتی ہے، اور کنہیں جانا ہے؟ خدا کے بیٹوں کو۔ کن کے پاس جانا ہے بھائی؟ جو مصیبتوں میں، یسوع نے کہا جاؤ، لوگ پریشان ہیں، لوگ دکھی ہیں، تم جاؤ اور جا کر کیا کرو؟ ان کو کلام سناؤ، انجیل کی منادی کرو۔ اور جب ہم یہ سایہ دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالے خدا کے کلام میں یہ سایہ، اور اس کا غالباً 45واں باب ہے۔ جیسس ہاللیلویا۔ 45 کی 20ویں آیت میں لکھا ہے تم جو قوموں سے بچ نکلے ہو، تم جو جب خدا کے بیٹے منادی کرتے ہیں، جاتے ہیں قوموں میں، تو لکھا ہے جو بچ نکلے انہیں لے آؤ۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ یسوع نے کہا جاؤ، کوئی دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اور جو بچ جائے تو بچیں گے کیسے؟ جب وہ توبہ کرتے ہیں، جب وہ کلام سنتے ہیں۔ پترس نے کلام سنایا اور روح سے بھر گئے، پہلا وائس، پہلا کلام۔ تو جب لوگوں نے کلام سنا، انجیل سنی، تو کلام میں لکھا کہ پترس کو کہا بھائیو ہم کیا کریں؟ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ کیونکہ گناہ تو ہم نے کر لیا ہے، یسوع کو مصلوب تو ہم نے کر دیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو پترس نے کیا کہا؟ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام میں بپتسمہ لو، تو روح القدس انعام میں پاؤ گے،
روح القدس تمہارا انعام ہے، اور جب تم روح القدس پاؤگے تو وہ قوت ہے، تم یروشلم، یہودیہ، سامریہ، زمین کی انتہا تک تم میرے کیا ہو؟ گواہ ہو۔ کب؟ جب انجیل کی منادی کرتے ہو، کیونکہ انجیل میں زندگی ہے۔ انجیل جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع کون ہے۔ جب ہم انجیل نہیں پڑھتے، کلام نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں خدا کا بیٹا کون ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں خدا کون ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا کا پتہ چلے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ خدا کا کلام ہے، وہ انجیل ہے۔ اور جب اسی کی 20 اور 21 آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے جیسس ہاللیلویا 21 ہے، تم منادی کرو۔ تم کیا کرو؟ منادی۔ 21 آیت میں لکھا ہے تم منادی کرو اور ان کو نزدیک لاؤ۔ کن کو نزدیک لاؤ؟ جو کلام سنے، جو خدا کے ہو جائیں، جو بچ جائیں، جو نجات پائیں، جو بپتسمہ لیں، جو روح القدس پائیں، جو غیر زبانیں حاصل کریں، وہ خدا کے ہو جائے۔ تو انہیں جمع کرو، لے آؤ۔ کہاں لے آؤ؟ خدا کے پاس۔ بولو ہاللیلویا، زور سے بولو ہاللیلویا۔ کیونکہ لکھا ہے جتنے خدا کے بیٹے ہیں، جتنے جو خدا کے بیٹے ہیں، وہ جو خدا کے بیٹے وہ صلح کراتے ہیں۔ کیا کراتے ہیں؟ صلح۔ کیونکہ خدا کا بیٹا صلح کا شہزادہ ہے، اور جب ہم اس کو کہتے ہیں وہ خدا کا بیٹا ہے، ہم بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیوں بن جاتے ہیں۔ بولو ہاللیلویا۔ اور اب جب دیکھتے ہیں خدا کلام میں، جب ہم پرانے تاریخ دیکھتے ہیں، یہودیوں کی تواریخ دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو کلام میں لکھا ہے کہ جب کسی بھی اسرائیلی کا بچہ، یہودیوں کا بچہ 12 سال کا ہوتا تو وہ پوری شریعت کو جان جاتا، پوری شریعت کو جان جاتا، اور کلام کو وہ جو ہے حفظ کر لیتا۔ اور جب وہ کلام کو حفظ کرتا تو پھر وہ کیا کرتے؟ اسرائیل کو یا اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتے، اور جو لڑکے کا باپ ہوتا اپنے بچے کو اٹھاتا اور ایک چبوترا بنایا ہوتا تھا درمیان میں، اس کے چگرد کیا کرتا ہے؟ اسے اٹھا کر گھماتا ہے اور چبوترے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے اور پھر ایک آواز لگاتا ہے، یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔ کس سے خوش ہوں؟ جس نے کلام پڑھا ہے، جس نے کلام کو حفظ کیا ہے، جس نے کلام کو یاد کیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے جب یسوع مسیح نے خدا کے کلام کو پورا کیا، اس نے بپتسمہ لیا، تو لکھا ہے روح کبوتر کی مانند، چونکہ اس کا باپ جو ہے وہ آسمان پہ ہے، اس کی آواز کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے آئی، یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔ بولو ہاللیلویا۔ اگر آپ خدا کے بیٹے ہیں تو ہمیں کلام کے مطابق کیا کرنا ہے؟ دنیا میں جانا ہے، ہمیں دنیا میں جانا ہے، اور جا کر کیا کرنا ہے؟ انجیل کی منادی کرنی ہے۔ جب ہم منادی کریں گے اور جا کے سنائیں گے، انجیل بتاتی ہے زندگی یسوع ہے، شفا یسوع ہے، نجات یسوع ہے، اور ایمان کا پانی کامل کرنے والا یسوع ہے۔ بولو ہاللیلویا۔ اس میں ضرورت ہے کہ ہم جو خدا کے لوگ ہیں ہمیں کلام پر عمل کرنا، جیسے شاگرد۔ آج جب ہم یسوع کے شاگردوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ آسمان پہ ہیں، خدا یسوع کے ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نکلے اور منادی کی۔ اگر ہم نکلیں گے، منادی کریں گے اور بتا دیں گے انجیل ہی زندگی ہے، اسی میں زندگی ہے، لوگ ڈھونڈتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم کلام میں پڑھ لیتے ہیں تو لکھا ہے کہ انجیل مقدس بتاتی ہے یسوع زندگی ہے۔ یسوع کون ہے؟ زندگی۔ اس لیے جتنے بھی ہم کلام پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، جنہوں نے توبہ کی ہے، اگر نہیں کی تو ضرورت ہے۔ آج توبہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، توبہ کرنے کا وقت ہے، اور بپتسمہ جو ہے
जिस तरह कलाम लिखा है यीशु ने 33 साल में लिया, हमें भी जरूरत है कि हम बपतिस्मा लें, क्योंकि बहुत जरूरी है। पुराने आदमों में देखो सारे नबियों ने बपतिस्मा लिए हैं, कोई ऐसा नबी नहीं है जिसने बपतिस्मा नहीं लिया। हारून या उसके बेटों को पहले वो पानी से गुजर देते थे, फिर उसके बाद हौस बने और कहा कि फिर दरिया यरदन में बपतिस्मा दिए गए। इसकी वजह क्या है कि यीशु ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो आसमान के बच्चे को देख नहीं सकता। हमें अगर जानना है, अगर देखना है, तो फिर कलाम को पूरा करना है। और कलाम ये कहता है अंजीर की मनादी करो, और अंजीर की अगर मनादी करते हैं तो खुदा के कलाम के मुताबिक हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और जब खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं तो फिर लिखा है दुनिया इंतजार कर रही है, दुखी इंतजार में है, बदरू गिरफ्ता इंतजार में है, बीमार इंतजार में है, फालिज के बारे इंतजार में है, कब खुदा के बेटे और बेटियां हमें बचा ले। लेकिन हमें जो खुदा के बेटे हैं, मुझे कई बार अफसोस होता है लोग निकलते नहीं है, लेकिन हमें निकलना है, क्योंकि इसी में हमेशा की जिंदगी है। अगर हम निकलेंगे लोग बचेंगे। तो क्या लिखा है, जाओ सारी खलकत के सामने अंजीर की मनादी करो, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं। और लिखा है जो बच जाए, जो कौमों से निकले बचे, उन्हें ले आओ। हमें लेके आना खुदा के हुजूर में। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले बरकत दे। आमीन आमीन।